بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا شکریہ. بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں جی کہ آپ اس پلیٹ فارم کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا جی, ایک تو سب سے پہلے ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ پاکستان نے ایک سخت پوزیشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب جو بھارت کے ساتھ میچ کے حوالے سے ہوا, جو وہاں میچ ریفری نے کردار ادا کیا, بڑی شرمناک حرکت ہے, جو بڑا میں کہوں شیملیس بیہیویئر ہے انڈیا کا. خیر اس پہ ضرور بات میں کرنا چاہوں گا. آج گنڈا پور صاحب تام جھام کے ساتھ جی پوری کیبنٹ کے لوگوں کو لے کے, ویسے یہ بھی کیا تھیٹر ہوتا ہے کہ وہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا جی ہم وہاں پر اجلاس کریں گے, اور وہاں پھر بعد میں ظاہری بات ہے ان کو احساس ہوا کہ وہ اہم فیصلے ہیں. لیکن گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی ان میں سے کچھ باتیں عجیب تھی, لیکن ایک بڑا, میں یہی کہوں گا کہ بڑا شرمناک دفاع کیا گنڈا پور صاحب نے اس حرکت کا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کی, اور کس طرح سے کی, کیا کی. وہ یہی تھا کہ شہداء کے جنازوں میں نہیں گئے بنوں میں. اور آج جو گنڈا پور صاحب نے اس کا دفاع کیا ہے, یقین مانیے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بات کیسے کر سکتا ہے. آپ کی لائلٹی, آپ کی سب کچھ وہ ٹھیک ہے, آپ کا ریلیشن شپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ برا ہے, لیکن یہ شہداء میرے آپ کے یا کسی ایک کا کاپی رائٹ تو ان کے اوپر ہے نہیں. جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو اس پر بات کرنی چاہیے. اور جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے مسائل ہیں وہ بھی اپنا اسی طرح موجود ہے. ذرا اس پہ بھی بات کریں گے جی. دوسرا یہ کہ رضی دادا ایک صحافی ہیں جی, سینئر صحافی ہیں, انالسٹ ہیں. وہ انہوں نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں کوئی گفتگو کی اور اس کے اوپر بڑے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, ہرٹ ہوئے لوگ, سندھی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے حوالے سے. وہ کہ شاید انہوں نے اس کی وضاحت بھی دیکھنے کی کوشش کی, لیکن ان کو نوکری سے تو برطرف کیا گیا. اب یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی یہ جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی بند کیا جائے, بلاک کیا جائے. یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر جو گفتگو ہوئی, جو رضی دارہ نے کہا ظاہری بات ہے وہ نہایت قابل مذمت تھا, انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی, ان کو نوکری سے بھی نکالا گیا, لیکن شاید جو ہوا وہ اپنی جگہ موجود ہے. اس پہ اب فردر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا یوٹیوب چینل بند کیا جائے. اچھا جی, آپ ذرا سب سے پہلے اس بات پر آ جائیں کہ آج جو جناب علی امین گنڈا پور صاحب, آپ کو پتا نا پورے تام جھام کے ساتھ جناب علی امین گنڈا پور صاحب گئے, کیبنٹ کے لوگ موجود, سب کچھ اپنی جگہ موجود تھے جی, سارے گئے. آج ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو سکی. اب وہ ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں خان صاحب سے ملتے نہیں, سب کچھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں, پہلے تو گنڈا پور صاحب نے اس بات پر کہا, انہوں نے کہا جی کہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے جو بھی آتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, مجھے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے, تاہم مجھے اسٹیبلشمنٹ کی نیت پر پورا شک ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پارٹی میں تقسیم سوٹ کرتی ہے. بالکل درست بات ہے. ظاہری بات ہے تحریک انصاف ڈیوائیڈڈ ہوگی یا تحریک انصاف کے مسائل ہوں گے تو وہ ٹھیک ہے, اس نظام کو تو وہ سوٹ کرتا ہے, اور تحریک انصاف کے جتنے دوست ہیں وہ دے آر میکنگ شور کہ اس طرح نہ ہو, اور جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی عجیب طریقے سے آگے بڑھے اور اس طرح ہی سلسلہ آگے چلتا رہے. دے وانٹ دس, اور ان کو اس کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تحریک انصاف کے دوستوں کی, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ظاہری بات, اور خاص طور پر وہ جو چگلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور پھر بعد میں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا وہ کر رہا ہے, تو واقعی اس حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے اس نظام کو کہ تحریک انصاف کے دوست آپس میں لڑیں. لیکن گنڈا پور صاحب کو غصہ ایکچولی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ یوٹیوبرز کے اوپر ہے. وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گنڈا پور صاحب پر تنقید کرتے ہیں. ایک یہ کہ گنڈا پور صاحب ملتے نہیں ہیں خان صاحب سے. اچھا, یہ جو تنقید ہے یہ ناجائز ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو جب وہ کوشش ضرور کرتے ہیں خان صاحب سے ملنے کی, لیکن ان کی ملاقات ہو نہیں پاتی. ابھی بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ملاقات ایز اے میٹر آف فیکٹ جب بھی ہوتی ہے, میں نے آپ کو پچھلے سال ہی کہہ دیا کہ ملاقاتیں کبھی ہوں گی, کبھی بند ہو جائیں گی, کبھی ہوں گی, کبھی بند ہو جائیں گی, ایسے ہی ہوگا. اور وہی سلسلہ چل رہا ہے, اور گنڈا پور صاحب از نو ایکسیپشن. ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. گنڈا پور صاحب نے کہا جی جو میرے پر الزام لگاتے ہیں ان کی تو باقاعدہ پیدائش پہ لعنت ہے. جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں, وہ گنڈا پور صاحب کا زیادہ غصہ نا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ مجھے پارٹی کے ورکر کے آگے وہ کہتے ہیں میں نکلتا ہوں, اور یہ کہتے ہیں ملا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہ لوگ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں. بھئی بات ملے ہونے کی چلیں یا نہیں ہے,
لیکن گنڈا پور صاحب کو بھی نا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کریز سے باہر نکل کر چھکا مارنا ہے. وہ ہر جگہ کریز سے باہر نکل کے چھکا نہیں مارتے, پھر انہیں احساس ہوتا ہے, پھر بیچ میں 12 اضلاع بھی آ جاتے ہیں کراس کر کے, اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو گنڈا پور صاحب کو اپنی وزارت اعلیٰ بھی پیاری ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی بھی رکھنی ہے, لیکن انہیں اپنی وزارت اعلیٰ بہت پیاری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں. اور گنڈا پور صاحب کے حوالے سے دیگر دوست جو مرضی کہتے رہیں, کبھی حالات خراب کر کے, کبھی حالات تھوڑے سے ٹھیک کر کے, گنڈا پور صاحب ابھی ان کے معاملات چلیں گے. بیچ میں ان کو کافی ولنریبل وہ ہو گئے تھے, لیکن ابھی ان کا نظام دھکا لگ رہا ہے, چل رہا ہے. اور شاید اس ملک کے جو طاقتور ترین حلقے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے وہ ٹھیک ہے, وہ چلے. اور کچھ لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی اتنی بری گورننس ہے خیبر پختونخوا میں کہ اچھا ہے KP کے اندر وہ 5 سال پورے کریں, تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام کو پتہ لگے کہ گنڈا پور صاحب نے اچھی حکمرانی کی ہے یا بری حکمرانی کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, خیبر پختونخوا کے عوام یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں, ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ گنڈا پور صاحب کتنے اچھے, زیادہ تر کی میں بات کروں گا کہ ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ گنڈا پور صاحب کتنے اچھے وزیر اعلیٰ ہیں, کتنے برے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے لیے پہلے بھی ووٹ کرنے نکلے تھے, آئندہ اگر وہ ان کا محبت قائم رہی عمران خان صاحب سے تو پھر بھی وہ ووٹ کرنے نکلیں گے. اب ذرا اس بات پر آ جائے کہ جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نہایت ہی قابل اعتراض, نہایت ہی فضول بات کی ہے گنڈا پور صاحب نے. صحافی ان سے سوال کرتے ہیں, صحافی نے یہ سوال کیا جی کہ آپریشن ہو رہا ہے, اس میں شہداء جب وہ بنو کے اندر ہوا آپ لوگ جنازہ پڑھنے نہیں گئے. اور جس پہ گنڈا پور صاحب نے کہا نون لیگ کو شرم آنی چاہیے کہ ہر چیز پر سیاست کرتے ہیں, سیاست کرنے کے لیے فورم ہوتے ہیں, وہ فورمز بھی ختم کر دیے گئے. یہ فضولیات والی باتیں ہیں کہ جنازے پر کیوں نہیں گئے. گنڈا پور صاحب, آپ صوبائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں وہ فوج کے جوان جو کہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ جا کر ان کے کم از کم جنازے پڑھیں یا ان کی میتوں کو کندھا دیں, تو کیا یہ فضولیات ہے؟ یہ فضول بات ہے. میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بہت اچھے جو مشیر ہیں ان کی ضرورت ہے, جو انہیں مشورہ دیں کہ جناب اگر آپ کچھ اچھا نہ بول پائیں تو کوشش کیجئے آپ خاموش رہیں. مطلب آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تحریک انصاف کو رگڑا لگا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے PDM کی بجائے یا شہباز شریف صاحب کی بجائے عمران خان صاحب کو آگے وہ نہیں لائے ہوئے اور ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس لیے آپ خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فضولیات ہے. یہ نہایت ہی قابل اعتراض بات ہے, اس کے اوپر کوئی دفاع ہی نہیں بنتا جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی کہا ہے یا کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنی فضول بات ہے, اتنی فضول اور اتنی بے رحم بات ہے جس پر ریپریمانڈ کرنا چاہیے گنڈا پور صاحب کو بھی کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ نہایت ہی نیگیٹو بات کی ہے. اب ذرا اس بات پر آ جائیں جی کہ جو محترمہ علیمہ خانم صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو بیل ہے وہ اس وقت تک نہیں لگے گی جب تک یہ جو توشہ خانہ 2 چل رہا ہے اس میں ان کی سزا نہیں ہو جاتی. اور بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ اسی لیے ان کو جیل میں نہیں تو یہ وہ نکل آئیں گے باہر. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب نے آج تک بیل ہی اپلائی نہیں کی اور ان میں غالباً گرفتاریاں بھی ڈلی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا معطلی ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو کہے گا آپ باہر چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا یا جیل سے ان کی باہر وہ آ جائیں گے. ہاں, GHQ حملہ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس, اس کے اوپر جو اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی کنوکشن کو یقینی بنایا جائے گا اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب کو شاید زیادہ عرصہ کے لیے جیل میں بھی رکھنا مقصود ہو اور جیل میں رکھا جائے, لیکن اس سے تحریک انصاف کے لیے نہ کوئی سپیس بن پائے گی نہ کچھ ہو پائے گا. گنڈا پور صاحب نے آج اس بات کا گلہ بھی کیا ہے کہ بھئی میں تو نکل آتا ہوں خیبر پختونخوا سے لے کر لوگوں کو, میں تو پہلے بھی نکلا, تو خالی تحریک خیبر پختونخوا نے تو نہیں چلانی نا, تو بھئی باقی پنجاب سے کوئی, تو سیدھی سی بات ہے آپ دیکھ لیں کہ پنجاب سے کوئی کب نکلا. ایون نومبر 2024 جس کے اندر وہ جو اسلام آباد میں کہا جاتا ہے جی کہ بہت بڑا اکٹھ ہوا, تحریک انصاف کے دوست آئے, پوری تیاری لاہور لشکر کے ساتھ گنڈا پور صاحب آئے اور بشرا بی بی صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں,
वो गए इस्लाम आबाद, तो सलमान अकरम राय साहब ने अपनी गाड़ी से एक वीडियो बना के बता दी कि देखें ये पुलिस खड़ी हुई है, कहाँ लोग निकले, कहाँ गिरफ्तारियाँ हुई। ये मेरे से ज़्यादा सवाल तहरीक इंसाफ के दोस्त करते हैं बाकियों से, सबसे ये पूछते हैं। बाकी जो इस वक्त हालात हैं उनके हवाले से तनकीद होना, सिलसिला मामलात चलना, वो अपनी जगह मौजूद है। अब आप ज़रा इस बात की तरफ आ जाए जी, जो गुफ्तगू गंडापुर साहब ने की वो तो अपनी जगह। एक मामला जो आज सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुआ है वो ये है जी कि पीटीए ने को कहा गया है जी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के हामी ब्लॉगर रिजवान रजी साहब के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने की हदायत कर दी है जी, और पीटीए को हदायत की गई। और कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तेहाद के 4 दिन कबल की कार्रवाई का अहवाल जो है वो ये है कि मज़कूरा एंकर को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात ने कायमा कमेटी को सामने बयान रखा था। उस एंकर के लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं है, मेंबर कमेटी ने कहा। और इस एंकर को निगरान दौरे हुकूमत में रखा गया था। ऐसे लोगों को कौमी टीवी पर लाया कैसे गया, ये सेनेटर सैर कामरान साहबा ने फरमाया। और रिजवान रजी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, तो इस वक्त बड़ा गुस्सा है और ये मामला इसीलिए आगे चल रहा है। मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे ख्याल में जो रिजवान रजी साहब, जिन्हें रजी दादा कहा जाता है, जो उनका अल्फाज का चुनाव था वो बड़ा गलत था। उस पर शायद उन्होंने वजाहत भी की, लेकिन वो अभी तक मामला सुलझ नहीं रहा, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जी उनका चैनल ब्लॉक किया जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये मामला जो जितनी तनकीद उन पर हुई है, शायद ये मामला सुलझ जाए या शायद ये मामला आगे चले। अब ज़रा इस बात पर आ जाए कि जो बेशर्मी है भारत की बहसीत रियासत, उन्हें मार पड़ती है मैदान जंग के अंदर, लेकिन अब वो जो कह रहे हैं, अब ये तो जो एंडी जो हैं जी पाइक्रॉफ्ट, उनको कहा जा रहा है, को कहा गया भारतीय मैनेजमेंट की तरफ से कि जी ये हाथ नहीं मिलाएंगे प्लेयर्स जो पाकिस्तान के हैं उनके साथ, भारतीय टीम के लोग। अब इशू यहाँ पर ये है, पाकिस्तान ने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया है कि जी ठीक है, फिर पाकिस्तान अगर आप इस मैच रेफरी को नहीं हटा रहे, मैच रेफरी का ये काम नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस करें या पाकिस्तान की टीम मैनेजर को कहें कि चलिए हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ये डोमेन ही नहीं है उनकी। लेकिन जो हरकत की गई उसको पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अब उसका स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स लिया गया है। और जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है जी कि मेरे लिए मेरे मुल्क की प्रेस्टीज सबसे अहमियत रखती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, ये मसाइल, ये इशू अपनी जगह मौजूद है। आईसीसी की चेयर जय शाह के पास है, वो ज़ाहिर बात है बीसीसीआई के आगे होस्टेज है पूरा आईसीसी भी, और वो मजबूर हो जाते हैं। वो क्या करें, वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो सलाम ठोकें इस बीसीसीआई के आगे। लेकिन आप ये देखें कि कल के मैच के अंदर जो कोर इशू था वो आपकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी। कि हाथ मिलाया नहीं मिलाया ये सेकेंडरी बातें हैं। क्या आपने एक फाइटिंग मैच खेला, क्या आप फाइट कर पाए अपने लिए, क्या आपने एक तगड़ा कंपटीशन दिया भारत को? द आंसर इज़ नो। आप बहुत ज़्यादा यू आर लैगिंग बिहाइंड। भारत इस वक्त नंबर 1 टीम है। आपको उनको आउट परफॉर्म करने के लिए नंबर 1 से बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी तक उसके आसार नज़र नहीं आ रहे। और नेचुरली उसके ऊपर जितने मुंह उतनी बातें, जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सबके सामने है। ये जनाब ब्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे चंद घंटों पे फिर मुलाकात होती है कल सुबह। खुदा हाफिज़।